أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو آیا مبارکہ ہم نے بار بار پڑھی، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آ گیا ہوگا، آپ خود سے اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کورس کے بعد اس قابل ہوں کہ آپ اس کو کر سکیں. سو ربی شرح لی صدری، غور سے دیکھیے، پہلے خود کوشش کیجئے. ربی، اے میرے رب، شرح لی صدری، صدری میرا سینہ، شرح صدر کہتے ہیں اس کو کھول دے، اس کو کشادہ کر دے، تو میرے سینے کو کشادہ کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي، لی آپ کو پتہ ہے نا، اور یسر کا لفظ بھی آپ نے پڑھا تھا جب ہم نے اسی میں پڑھے تھے قرآن کے اندر، تو ہم نے ایک دعا بھی کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں ربی یسر ولا تعسر. تو یسر لی، میرے لیے آسان کر دے. امری، امر عام طور پہ آپ اردو میں بولتے ہیں کہ امر الہی یہ تھا، حکم ربی یہ تھا، تو امری میرا کام. وحلل عقدۃ من لسانی، تو حل کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ریلیٹ کر لیجئے. تو میرے لیے حل کر دے عقدہ، عقدہ کہتے ہیں کوئی کیا کہیں گے اس کو اردو میں بتائیے؟ گرا، گرا بالکل. من لسانی، لسان اور نی میری زبان کی، میری زبان کی گرا کو کھول دے، اس میں روانی پیدا ہو جائے. یفقہو، تاکہ وہ سب سمجھیں، قولی میرے قول کو. تو اب انشاءاللہ جب آپ کبھی یہ دعا کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. تو افرغ کا مطلب بھی کشادہ کر دے، فراغ کر دے. کس کو؟ اللہم افرغ قلبنا، ہمارے دلوں کو، سینوں کو علم کی محبت سے. اور رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. انتہائی معزز، محترم، اور آپ تو بہت ہی معزز و محترم اس لیے بھی ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے. پہلے سیکھنے والوں کا ذکر ہے نا. تو خاص اس تناظر میں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے. الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم اس کورس کی تکمیل کی طرف، آخری ہمارا یہ ہوگا آج کا سبق، اور اس میں ہم سبق 20 جو ہم نے کل شروع کیا تھا اس کا دوسرا حصہ جو گرامر کا ہے انشاءاللہ آج اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے، سبق آسان ہے، آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں سارا کچھ. اسی ٹیبل کو اب ہم نے اور آسان، جو آپ نے پورا ٹیبل ابھی بردر اجاز کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا دہرائی میں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ سارے، اور مؤنث کے صیغے بھی آپ نے سارے کر لیے، تو ہمارا کام اور بھی آسان ہے. تو آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بڑا سا ٹیبل ہم نے سیکھ لیا ہے، اصل کام وہ بڑا ٹیبل سیکھنا تھا جو آپ نے سیکھ لیا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم اس کو تھوڑا سا آسان کریں گے. اس سے اگلا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہوگا. ایک دوسرا ایک کانسیپٹ ہم نیا آج انشاءاللہ، وہ بھی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور طرح سے کرتے ہیں. آج ہم اسے انشاءاللہ اس انداز میں کہ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، افعال کے ساتھ جو ہے ضمائر کو جوڑ کر کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک نئی چیز آپ کو خوشی بھی ہوگی. یہ جو ہم آپ کو کہتے رہتے تھے نا الفاظ کو توڑیں، تو ان کو جوڑ کر سمجھنا یا توڑ کر دیکھنا وہ کیسے ہوتا ہے، اس پر بات ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا کلاس ہوگی، اور انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ سے پھر انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے، دعا کریں گے، اور پھر اس طرح ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کریں گے. تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک دفعہ ٹی پی آئی ہو جائے. تو ہمیشہ میں ہی بولتا ہوں، آج آپ بولیے ٹی پی آئی میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. اشارہ بھی کیجئے، بتائیے، سب مل کر بتائیے. سب سے پہلے سنیے،
دیکھیے دیکھیے سوچیے بولیے کہیے بتائیے بتائیے کیجیے مل کر کیجیے مل کر کیجیے. اور اس پر آپ سب غور کیجئے کہ یہ سارے کام ہوں گے تو انشاءاللہ آپ نے سنا بھی دیکھا بھی. یہ دیکھیں نا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنی سارے حواس کا استعمال کریں. ہم سنیں، ہم دیکھیں، ہم سوچیں، ہم بولیں، کہیں، بتائیں، دکھائیں، اچھا کام بھی کر کے دکھائیں، بتائیں، اور پھر دل بھی اس کے اندر ہو اور دل و دماغ ساتھ مل کر اس کو کریں تو انشاءاللہ بہترین طریقے سے سیکھیں گے. اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے الحمدللہ اسی طرح سیکھا جا رہا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ورک بک وقت سے پہلے ابھی 20واں لیسن چل رہا ہے، اس کا حصہ بھی کر رہے ہیں. بہرحال تو میں باقیوں کو اس لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ جب انشاءاللہ کر لیں لیسن اور پھر آپ اس کو اپنی ورک بک میں مکمل کریں گے. گرامر کے حوالے سے یہ کانسیپٹ اب آپ سب کا پکا ہے. اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آج اب پوچھ لیجئے اس حوالے سے، اس کی کسی کنڈیشن کے حوالے سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کسی کا نام، اور وہ نام کسی سے مراد کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی انسان ہو، اس کے نام کو اسم کہیں گے. صفت بھی عربی میں اسمی کہلاتی ہے. نشانیاں کیا ہیں؟ الف لام ہوگا، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں اس میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر یہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے اس میں اس کی جمع کیسے بنے گی؟ جمع سالم، ہر جمع نہیں، ایک کھڑکی ہماری ہمیشہ کھلی رہا کرے گی. واو نون یا نون کے اضافے سے. مؤنث کی نشانی گولتا، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ نہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ کیسے؟ کوئی بتائے ایکسیپشن گولتا کے بغیر والا جو مؤنث نہیں ہے؟ ہم نے پڑھا اسی کورس میں. جی تو فعلت، ہاں فعلت اس عورت نے کیا. نہیں، میں گولتا والی اس مؤنث کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے عام طور پہ کہنا جیسے صلاح ہے، مومنہ ہے، صالحہ ہے، کہ لیکن ایکسیپشنز بھی ہے جیسے ملائکہ. یہ جو گولتا ہے یہ مؤنث کی نہیں ہے، یہ جمع کی ہے. تو یہ کانسیپٹ ہم نے سارے اس کورس میں پڑھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ جب دہرائی کریں گے خود سے بھی آپ کو یاد آ جائے گا. تو جو مؤنث والی گولتا ہوتی ہے اس کی جمع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو تحیہ سے تحیات الف تا لگ کر، ہاں صلا سے صلوات الف تا لگ کر. تو یہ ساری آپ کو یاد ہے نا. طیبہ سے طیبات الف تا لگ کر. تو یہ کانسیپٹ آپ نے اسم میں اور اس کی جمع اور اس کی نشانیوں میں پڑھا. فعل آپ نے کون کون سے پڑھے ہیں بتائیے؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ہاں یہ تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے. آپ نے فعل ماضی پڑھا ہے، فعل مضارع پڑھا ہے اور امر و نہیں پڑھا ہے، بالکل ٹھیک. اور افعال آپ نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ علیما، سمع، ضربا. علیما، سمع، عاملہ، ضربا، نصرا، فتح، فعل، جعل. تو آپ نے بہت سے افعال پڑھے. اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھے تھے لیکن ہم نے ٹیبل خاص طور پہ ان کے کیے ہیں. تو ویسے تو سبق میں ہم نے بہت سے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو حرف کیا کریں گے؟ اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھے ہیں بہت سے. اور عربی میں ہر وہ چیز جو اسم اور فعل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو الا حرف ہے، لا حرف ہے، من، ما، جو ایسے ہم نے آپ نے حروف جر کے طور پر نہیں پڑھے، ادروائز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے. تو یوں جو ہے وہ آپ کو الحمدللہ یہ کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر ہے. ٹیبل ابھی چونکہ آپ نے کچھ دیر پہلے ہی بردر اجاز کے ساتھ دہرائے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ اچھا وہ جو بردر اجاز کا جو سیکوینس فالو کر رہے تھے نا کہ مؤنث آخر میں، آپ وہی سیکوینس فالو کر کے ایک دفعہ یہ ٹیبل جو ہے میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی کروا دے، کیونکہ آپ نے ابھی کروائے ہیں تو میں خود کراؤں اس کی جگہ. خوشی ہوگی کہ آپ میں سے کوئی روانی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو کروائے. جی سسٹر سائمہ یاسمین کروائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی
फआला उसने किया, फआलू उन सब ने किया, फआलता आपने किया, फआलतू मैंने किया, फआलतुम आप सब ने किया, फआलना हम सब ने किया। यफआलू वो करता है, यफआलून एक मिनट, ये मुदारे का सॉरी मुअन्नस का सीगा भी बता दें, आखिर में यहाँ लगा दें, माजी में फ़अलत, हिया फआलत जी। माशाल्लाह। तो ये हिया हम आपके लिए लगाते हैं, फ़अलत का मतलब भी यही है कि उस औरत ने किया, ठीक है जी सर ठीक है। करवाइए मुदारे। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, नफअलू मैं तफअलू वो औरत करती है, अफअलू मैं करता हूँ, और तफअलूना वो सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। माशाल्लाह। तो ये हमारी इस बहन ने सारा करवा दिया, और खास तौर पे बाकी टेबल तो आपको आता है, तो उस पर भी आपको खुसूसी मुबारकबाद। तो मुअन्नस के सीगों में फ़अलत, ये माजी वाला फ़अलत, और इसमें ये जहन में रखना है आपने कि आखिर में जज़म है, सुकून है, ये जिसे साकिन हरफ कहते हैं, फ़अलत। और बाकियों में ऐसा नहीं होता, फ़अलता में आखिर में हरकत है, फ़ालतू में आखिर में हरकत है, दरमियान में तो नहीं, मतलब तीसरे हर्फ के ऊपर, लाम के ऊपर जो है वो आपका जज़म या साकिन आ रहा है, ठीक है। तो ता और तू होता है, यहाँ पे फ़अलत है, आखिरी हरफ जो है वो साकिन हो रहा है, ठीक है जी। तो उस औरत ने किया। अलबत्ता मुदारे में थोड़ा सा चैलेंज ये है कि तफ़अलू जो है ये मुदारे में मर्द के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, मुज़क्कर के लिए जो सामने करता है करेगा, और तफ़अलू हिया तफ़अलू औरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फर्क कैसे, हमें कॉन्टेक्स्ट समझाया करेगा कि वहां मुअन्नस का सीगा आ गया तो हमें समझ आ जाएगी ये हिया वाला चल रहा है, मुज़क्कर का आ गया तो हमें समझ आ जाएगी कि ये हुआ वाला हुआ तफ़अलू। और उसमें ये भी ज़हन में रखना है आपने यकीनन कि जब हुआ तफ़अलू होता है तो वो हाजिर वाला सीगा है, और हिया तफ़अलू जो है वो गायब वाला सीगा है, ठीक है जी। कि उस औरत ने वो जो गायब है, लेकिन यहाँ पे हुआ तफ़अलू में ये जो मर्द है, तुम यानी आप करते हो, करोगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी बात आप सबको पहले से आती है, लेकिन अच्छी बात है कि इस दोहराई में हमारे साथ। अच्छा, अब आज का जो सबक है, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमने फ़अला का शॉर्ट टेबल सीखेंगे, ठीक हो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, वो ये है, अगर मैं आपके सामने फ़अला बोलूं और कहूं माजी के सारे सीगे बताएं, तो बताएं जरा, आप सारे बता सकते हैं कि नहीं? सब बताएं मुझे आज, जी सब सर बताएं। बता जी सर, जी सर इंशाल्लाह। मैं इशारा करता हूं, बताएं ये फ़अला, आगे बोलें। फ़अलू, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलतुना, फ़अलना, फ़अलना, फ़अलत फ़अलत, 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 इसका क्या हुआ यार, रुकिए एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब फ़अला बोलता हूं तो आपको माजी की पूरी गर्दान उससे याद आ जाती है ना? अच्छा, जी सर। अब मैं फ़अला से यफ़अलू बोल रहा हूं, यफ़अलू, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे यफ़अलू के सारे सीगे अब बताएं। तो यफ़अलू वो करता है, करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू मैं करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते आप हैं, सब करते हैं, नफ़अलू हम नफ़अलू सब करते हैं, हम सब करते हैं। तफ़अलू वो औरत करती है। तफ़अलू आलू फ़अलत को हम कहते हैं, वो यहाँ था नीचे माजी पे, ये मुदारे है तो तफ़अलू, हाँ माशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यफ़अलू मैंने बोला, आपने फौरी सारे मुदारे के सीगे मुझे करवा दिए, है ना? अच्छा, अब अम्र व नहीं भी हमने पढ़ा है, तो अगर मैं बोलूं इफ़अल और बोलूं बाकी भी करवाएं अम्र व नहीं के, तो करवाएं जरा, इफ़अल कर, इफ़अलू माशाल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो अब ये बताएं कि आपको एक एक कोई भी बोला जाता है तो आप बाकी के सारे सीगे आपको आ जाते हैं ना, याद आप कर सकते हैं उससे, है ना? जी
بس پھر تو کام آسان ہو گیا. اب ہم نے آپ کو چونکہ بڑی چیز آتی ہے, بڑی چیز سے چھوٹی چیز بنانا آسان ہوتا ہے نا. اگر تو میں کوئی آپ کو وہ جیسے ہم سمرائز کرنا, چھوٹا کر لینا, بڑی میں سے چیزیں نکالنا تو آسان ہے. تو ہم نے آج سے آپ کو یہ جو ماضی مضارع اور امر و نہیں ہے نا, اس میں سے ایک ایک اٹھا لیا ہم نے کہا جی فعلا اس نے کیا, یفعلو وہ کرتا ہے, کرے گا, افعل کر. تو ہم نے کہا یہ, پلیز غور سے سنیے, ہم نے کہا کہ یہ ہم نے پڑھے ہیں فعل ماضی مضارع اور امر, اور ان کی یہ سارا نچوڑ یہ ہے, ہم جیسے ایک ماضی کا پہلا صیغہ بولے ہمیں سارے یاد آ جاتے ہیں, مضارع کا پہلا صیغہ بولے ہمیں سارے یاد آ جاتے ہیں, امر کا پہلا صیغہ بولے ہمیں باقی سب یاد آ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا اگر ہمیں یہ آتے ہو نا کسی بھی اس کے ہے نا فعل کے, تو ہم باقی کے دھڑا دھڑ اس کے خود سے بنا سکتے ہیں, ہمیں ذہن میں آ جاتے ہیں. Am I right? تو یہ ہم نے 3 اٹھا لیے, تینوں میں سے پہلا اٹھا لیا. تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے یہ جو پورا آگے پورا ہمارا سٹور تھا جس میں باقی سب کچھ رکھا ہوا, اس دروازے کی چابی اٹھا لی. فعلا چابی ہے ماضی کی, یفعلو چابی ہے مضارع کی, افعل چابی ہے امر کی. تو ہم نے یہ اٹھا کر رکھ لیا, یہ ہم نے اس میں ڈال دی. اب چونکہ ہم نے ٹیبلز کے آخر میں پڑھا تھا فاعل, مفعول اور فعل, یہ کیا تھے بتائیں؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اسم. یہ اسم ہے, اسم فاعل. ہاں یہ سب تینوں اسم ہے, لیکن اسم فاعل ہے, اسم مفعول, اسم فعل ہے, اسم فعل. ٹھیک ہے, یعنی اسما بنائے ہم نے فعلا جو فعل تھا, فعلا خود فعل ہے, اس کے پورا ٹیبل جو ہے وہ بھی سارے افعال ہیں. یفعلو بھی فعل ہے, اس کے سارا ٹیبل جو ہے پورے کا پورے سیگے یہ افعال ہیں. امر افعل یہ سارے افعال ہیں. لیکن یہاں آخری 3 جو ہے اسم فاعل, اسم مفعول, اسم فعل, یہ ہیں اسما. یہ کیا ہے؟ اسما. تو وہ افعال کو تو سمجھنے کے لیے ہم نے وہ تینوں رکھے نا, اس کے بعد ہم نے اسما تینوں ہی رکھ دی, کیونکہ یہ تینوں مختلف ہوتے ہیں نا, فاعل, مفعول, فعل, وہ بھی اٹھا کے ہم نے اس میں رکھ دیے, بس کام ختم. تو 3 افعال ہم نے اٹھائے ہیں, 3 ہم نے اس کے اندر اسم رکھے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے پہلا ماضی ہے فعلا, پھر مضارع ہے یفعلو, افعل امر ہے, فاعل اسم فاعل ہے, مفعول اسم مفعول ہے, اور فعل اسم فعل ہے. یہ تینوں اسم. ٹھیک ہو گیا؟ اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں بتائیں؟ تنوین اور تنوین ہے, شروع میں الف لام, آخر میں واو نون یا نون الف تا تنوین بولتا, اور اور الف آخری لام. حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے اگر یہ اسم کی نشانیاں ہیں تو یہ فاعل, مفعول, فعل ان کے ساتھ لگ سکتی ہیں؟ بتائیں. لگنی چاہیے سر. لگ سکتی ہیں. جی سر. ہاں یہ بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہ لگنی چاہیے. اگر یہ بھی اسم ہے اور یہ اسم کی نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہوا ہم الفاعل بھی لکھ سکتے ہیں, المفعول الفعل لکھا جا سکتا ہے, فاعل بھی لکھا جا سکتا ہے, مفعول بھی لکھا جا سکتا ہے, فعل بھی لکھا جا سکتا ہے, اور 2 زبر کے ساتھ فاعلا, مفعولا, فعلا. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ ہم ان کو اس طرح اسم کے ساتھ بھی, نشانیوں کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات کی آپ لوگوں نے. یہ دیکھیے, یہ آپ نے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے, تو ہم ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. چونکہ یہ فعل ہیں, یہ اسم ہیں, تو اسم کی نشانیاں ان کے ساتھ آ سکتی ہیں. البتہ جب ال لگائیں گے تو الفاعل, الفاعلن نہیں بول سکتے نا, یہ آپ سب کو یاد ہے نا. تنوین نہیں ہوگا. ہاں پھر تنوین نہیں ہوگی, دونوں میں سے ایک چیز آئے گی. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب ہم اس طرح کا اسم ہوتا تھا اس کی جمع کیسے بناتے تھے؟ کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے جمع سالم کا فارمولا؟ سر کوشچن سمجھ نہیں آیا. جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے جب یہ پڑھے تھے کہ المسلم ہے, یہ سارے پڑھے تھے, اور ہاں جمع نون یا نون لگاتے تھے نا, تو کیا یہاں بھی ہم ایسے جمع آ سکتے ہیں؟ یہ بھی اسم ہے اور کر وہی سکتے. نہیں تو پھر 2 پیش میں 1 پیش رہ جاتا ہے نا, وہ واو نون کے. ہاں وہ تو پیش چھوڑ دینا, پیش
अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जमा बनाने की, फाइल से, कर सकते हैं तो लग फाइल सकता से है। लगेगा बन सकती है। वेरी गुड। इसका मतलब तो क्या जमा लगा दें? सर समझ नहीं आ रही, म्यूट कर दें, लिख के बताते हैं। अच्छा जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश तो थी सारे चलने आज बोल लें आप, लेकिन उससे लोगों को तंगी हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखें आप, अब आप हाथ खड़ा करके मुझे बताएं जो जवाब देना चाहिए। वो ये है, मैंने पूछा ये है कि हम पहले जमा बना लेते थे ना, जमा सालिम में मुस्लिम पूरे का पूरा, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, तो आपके ख्याल में हम फाइल की भी जमा ऐसे बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? कोई बनाए, सिस्टर हम ना बनाइए। फाइलून और फाइलीन। वेरी गुड। तो अल फाइल, फाइलून, फाइलीन, इसका मतलब इसकी जमा भी बना सकते हैं। जबरदस्त हो गया। मफऊल की बताएं सिस्टर ईमान, बना लेंगे? कैसे मफऊलून, बनाएंगे? मफऊलीन। वेरी गुड। मफऊलून, मफऊलीन, ये यूं होता है तो इसकी जमा भी यूं ही जाएगी, मफऊलून, मफऊलीन। ठीक है, तो आसान हो गया। तो फाइल से फाइलून, फाइलीन, ये इसका इशारा भी है, मफऊलून, मफऊलीन और फेल, तो काम का नाम तो नाम ही होगा ना। इसी तरह इसकी मुअन्नस भी हो सकती है। फाइल था फाइला, मुस्लिम से मुस्लिमा, है ना, फाइला, फाइला और फाइलात, मुअन्नस की जमा हो सकती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ आपको जो शुरू का कॉन्सेप्ट है और यहां पर आपको वो जोड़कर आपके जहन में डाला जा रहा है कि ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह मफऊला, मुअन्नस, मफऊला और मफऊलात, मफऊला और मफऊलात आप बना सकते हैं, कोई इसमें इशू ही नहीं है। बना सकते हैं या नहीं? जी सर। चाहिए कोई करे, हाथ खड़ा करे और इसकी प्रैक्टिस करवाए। जी जी सिस्टर कमर, नहीं करवाइए। फाइलन, फाइलून, फाइलीन, मफऊलून, मफऊलीन, फाइलुन, फाइलतन, फाइलात, मफऊलत, मफऊलतन, मफऊलात। हाँ, आप इसको आम आसानी के लिए बस इस तरह बोल लें, फाइला, फाइलात, मफऊला, मफऊलात, पता है ना गोलता आप इसको हा में बदल जाती है और इस तरह आप बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो आप आसानी के लिए इस तरह आसानी हो जाती है ना, हम सिंपलेस्ट जो उसका वर्जन है। बाकी आपको पता जरूर होना चाहिए कि इस पर अलामतें हैं या आ सकती हैं, और माशाल्लाह वेरी गुड। तो ये हमने सीख लिया कि जी इस तरह से हम, अगर हम ऊपर से चाबियां उठा लें, फेल माजी की फ़अला, फेल मुदारे की यफ़अलू, अम्र व नही की इफ़अल, और फिर हम, क्योंकि ये तीनों से तो हमें पूरा पूरा याद आ जाता है। अब इसम फाइल, फाइल, इसम मफूल, मफूल और इसम फेल, ये जरा डिफरेंट होते हैं, तो वो तीनों ही हमने उठा लिए। तो हमने वो तीनों रख दिए और इसको हमने बना दिया फेल का शॉर्ट टेबल, फेल का शॉर्ट टेबल, मुख्तसर जदूल कह ले। और हाँ, तो 3 अफाल हैं इसमें, 3 अस्मा है, 3 अफाल हैं, 3 अस्मा है, आसान सी बात है। तो इस टेबल की जरा आप में से कोई प्रैक्टिस करवाए मुझे। सर मैं करवाऊं? जी बेटे करवाए। फ़अला इसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़ाइल करना काम का करना। हाँ, फेल करना, ठीक है। आपने इशारे क्यों नहीं किए? इशारों के साथ करवा रहा ना। फ़अला, फाला उसने किया, माशाल्लाह, यफ़अलु वो ठीक है। इफ़अल, अच्छा चलें अब करवाए कोई और, कौन करवाएगा और प्रैक्टिस करवाए। तो इशारे वही हैं, वो कोई बदले नहीं है, आसानी होगी अब हमारे लिए। पूरा पूरा सिस्टर हाजना करवाइए। जी सर, इशारों के साथ में करती हूँ। फाला जी। इसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना या काम।
زبردست. سسٹر شاہدہ کروائیے. السلام علیکم. بسم اللہ وعلیکم الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا نام. ویری ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہو گیا. تو یہ ہم نے 3 دفعہ کر لیا. اب یہ آپ کا بن گیا شارٹ ٹیبل. آسان بات، آپ کو افعال کے شارٹ ٹیبل پورا ٹیبل نہ بھی کریں، اگر آپ شارٹ ٹیبل ذہن میں رکھیں تو پورا ٹیبل آپ خود بخود کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اب ایڈوانٹیج ہو گیا کہ ہم اس کا جو ہے نا شارٹ ٹیبل جو ہے مختصر والا ٹیبل کر لیا کریں. تو اسی وزن کے اوپر اسی طرح فاتحہ کے پورے ٹیبل کا بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو وہ کیسے بن جائے گا؟ فاتحہ اس نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اور کسی بھی وقت اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اچھا جی فاتحہ کے باقی سیگے آتے ہیں آپ کو؟ آپ کہیں جی بالکل آتے ہیں مجھے. فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا اور فتحت تو آپ کو سارے آتے ہیں. یہ چابی ہے، یہ آپ کو یاد کروا دیتی ہے، کوڈ ہے، یہ ایک طرح کا اگنیشن ہے جو آپ کو سارے پورے سیگے بتا دیتا ہے. جی سسٹر سائمہ کروائیے. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی کروائیے ہاتھ کھڑا کر کے. جی سسٹر ارم کروائیے. فاتحہ اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنی اچھی طریقے سے انہوں نے روانی سے اس کو کروا لیا. تو ایک اور کروا دیں، 3 دفعہ تو ضرور کروایا کریں نا تاکہ پھر ہمارے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے. اور اب آپ دیکھیں کتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ ان کی سسٹر ہم نہ کروائیں، ان کی شکل دیکھ کے آپ کو کتنی بڑی چیز اس کے پیچھے جو آتی ہے وہ پتہ ہے. جی فاتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی طرح آپ شارٹ ٹیبل بنائیں ناصرہ کا، تو کوئی یہ چیلنج لینا چاہتا ہے؟ خود سے ٹرائی کرے گا خود سے ناصرہ کا شارٹ ٹیبل؟ جی سر میں ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، اس طرح کریں، یہ پوری بات ہے. ٹرن بائی ٹرن آئے، ٹھیک ہے. تو ابھی سسٹر شبنم کنول آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. واو کیا بات ہے جی، یہ ہوئی نا بات زبردست. تو میں نے انہیں دکھایا بھی نہیں تھا، انہوں نے خود سے شارٹ ٹیبل بنا لیا اس کا. تو یہ ہے آپ کا اصل کمال جو آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا. آپ کو یہ فن آ گیا، یہ ہنر، یہ اسکل آ گیا ہے کہ اچھا اصل میں ٹیبل کیا ہوتے ہیں اور اس سے شارٹ ٹیبل کیسے بنتے ہیں، اور آپ نے خود بخود بنا لیے. تو چلیں اس کو کروائیں سسٹر ہمنا دہرائیں. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ویری گڈ، ٹھیک ہے. سسٹر شاہدہ کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، منصور مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا، مدد. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ سسٹر ایمان جو ہیں، ایمان جو سادہ ایمان ایک لکھا ہوا، جی بھائیے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، انصر مدد کر، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. نصر آپ کی ایج کتنی ہے بیٹے؟ 10 years old.
माशाअल्लाह, ग्रेट हो गया जी. तो ये हम सब के लिए देखें, आपने इतनी मोटिवेशन, अगर आप सीख सकती हैं तो फिर तो हम सब सीख सकते हैं ना, माशाल्लाह. अच्छा जी, सैयदा फरीदा है यहाँ पर. सैयदा फरीदा, मैं अगर आपको अगला चैलेंज दूं तो आप लेंगी कि दाराबा का शॉर्ट टेबल खुद से कोशिश करेंगी या पहले दिखा दूं? इंशाल्लाह. चलें, बिस्मिल्लाह करें. ज़राबा उसने मारा. यज़रिबु वो मारता है या मारेगा. माशाल्लाह. इज़रिब तू मदद तू मार है. ज़ारिब मारने वाला. मजरूब जिसको मारा गया, जिसको. और ज़रबुन मारना. वेरी गुड. बस ये आप पास हो गई बड़े अच्छे तरीके से, और आपने दिल भी खुश कर दिया. ये देखें जी, ये इन्होंने भी चैलेंज लिया और इन्होंने खुद ही करवा दिया. दरबा यदरिबु इदरिब, दारिब मदरूब दर्ब. एक्सीलेंट. तो सिस्टर फरजाना इसकी प्रैक्टिस करवाइए. इसकी ज़राबा की. ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, इज़रिब मार, दारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, ज़रबुन मारना. माशाल्लाह, एक्सीलेंट. सिस्टर ईमान आमिर प्रैक्टिस करवाइए. दाराबा उसने मारा, यज़रिबु वो मारता है, इज़रिब मार, ज़ारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना. माशाल्लाह. ब्रदर अब्दुल हन्नान प्रैक्टिस करवाइए. ज़राबा उसने मारा, यज़रिब वो मारता है, इज़रिब मार, ज़ारिब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, ज़रब मारना. माशाल्लाह. प्लीज आप लोगों को मैं फिर याद करवा दूं कि इशारे जरूर करने हैं, और जब कोई भी करवा रहा हो आप अगर हाथ हिलाते रहेंगे ना इशारे, तो इंशाल्लाह आपका जिस्म भी आपका ये ऐसा ट्रेन और तैयार हो जाएगा कि ये लफ्ज कहीं नजर आया करेगा, ऑटोमेटिकली हिलेगा और आपको याद आ जाएगा इसका माना ये था. ठीक हो गया. अब कौन चैलेंज लेगा जी? अगला जो है, मैं अगर उन्हें कहूं कि सामिया का शॉर्ट टेबल करवाए, तो नए लोगों में से देखते हैं कौन लेता है इस चैलेंज. सिस्टर मारिया बतूल, हाँ आप ही हैं. देखें आपने, मैं भी आप ही का नाम देख रहा था. करवाइए, कोशिश कीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. समिया उसने सुना, यस्मिउ वो सुनता है या सुनेगा. सर इसमें होगा मार, वो सॉरी सुनो. ठीक है, ठीक है. सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुनाया गया, ऐसे होगा सर. सुना गया. माशाल्लाह जी. और समीउन सुनना. वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया जी, बहुत ही खूब. सिस्टर सईदा फरीदा, अब आप इसकी प्रैक्टिस भी हमें करवा दीजिए. सामिया. सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुन लेगा, इस्मा तू सुन, सामिउल सुनने वाला, मस्मूल जिसको सुना गया, समउन सुनना. सुनना. वेरी गुड जी, जबरदस्त हो गया. तो यूं हमने देखें ये जो थे, इसका मतलब है अगर मैं अभी आप में से किसी को भी, सिस्टर साइमा, यास्मीन को अगर मैं चैलेंज दे दूं कि आप जाला का शॉर्ट टेबल बनाएं, तो बनाएं जरा. जी सर, बना लूंगी. हाँ. जाला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है, इजअल बना, जाइल बनाने वाला, मजऊल जिसको बनाया गया, जाल बनाना. ये हुई ना बात. एक्सीलेंट हो गया. इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई आपको वैसे भी निकाल के दे दूं, मैं अगर आप में से किसी को कहूं, सिस्टर हमना को कहूं कि अच्छा काफारा का नासरा की तरह ही वजन होता है, तो इसका शॉर्ट टेबल बना सकती हैं आप? ये जरा मुश्किल सवाल है, लेकिन देखते हैं. जी इंशाल्लाह. कफारा, कफरू नहीं, शॉर्ट टेबल सिर्फ. ओके. कफरा, कफरू, यकफुरू. यकफुरू. ठीक. यकफुरू, उकफुर. उकफुर, वेरी गुड. काफिर, कफूर, मकफूर. मकफूर. हाँ. मकफूर और कुफ्र.
کفر. ایکسلنٹ. دیکھیں اب آپ کو جو اصل بات ہے نا, یہ چونکہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کو ویسے بتا دوں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کسی ایسے فیل کا شارٹ ٹیبل دکھا دوں گا نا جو آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا, وہ ان چاروں میں سے کسی کے وزن پر ہوگا, تو آپ فوری سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ اس کے وزن پر ہے, اور اس کے سارے سیگے آپ خود بخود بنا سکیں گے. یہ کمال کی بات ہے. مثلا میں اگر آپ کے سامنے ابھی بول دوں شاکر یشکر اشکر, شاکر مشکور شکر, آپ کہیں گے اچھا میں سارا بنا سکتا ہوں. شاکرہ شکرو شکرتا شکرتو شکرتم شکرنا شکرت, یشکرو یشکرونا تشکرو اشکرو تشکرونا نشکرو تشکرو یا تشکرو. یہ کمال اصل میں یہ جو بات ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ آگے آگے چلتے جائیں گے. یہ صرف آپ کی ترغیب دلوانے کے لیے, آپ کو ترغیب دلوانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی آپ نے معمولی چیز نہیں سیکھی ہے, آپ نے بہت بڑا فن سیکھ لیا ہے, بہت بڑا اسکل سیکھ لیا. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے تھوڑی سی نئی بات ہے, تھوڑی سی وہی ہے کہ فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, ہم, کا, کم وغیرہ کی پریکٹس. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ نے اس کو جوڑا تھا حروف کے ساتھ. ہم کہتے تھے نا لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, وہاں ہم نے جوڑا تھا اس کو. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, یعنی اس کو ہم جوڑیں گے افعال کے ساتھ, فعل کے ساتھ. یہ جو فعل ہم نے پڑھے ہیں نا, ابھی آپ نے کیا ہے فعلا, فعلو, اور اسی سے یفعلو, یفعلونا, تو یہ سارے جو افعال ہیں, ناصرہ, یہ وغیرہ سارے پڑھے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں, آپ نے یہ پریکٹس بھی کی ہوئی ہے عربی بول چال کی. جب میں آپ سے کہتا تھا حل نصرت زیدن, تو آپ جواب میں کیا کہتے تھے؟ نعم نصرت زیدن. تو آپ اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ اپنی طرف نا. آپ کہہ رہے ہیں نعم نصرت زیدن. تو زید اس وقت کوئی شخص تھا نا, تو آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں بھی یہ کلیہ ہے کہ جب بار بار نام آنا ہو تو اس کی جگہ ہم ہٹا کر کیا لگا دیتے ہیں. مثلا میں نے کہنا ہے زید کو مار پڑی, زید کو یہ ہوا, زید کو یہ ہوا, تو پھر میں کیا کہوں گا اگلی دفعہ؟ اس کو یہ ہوا, اس کو ہوا. ہاں, اس کو یا وہ ہم لگا دیتے ہیں نا. تو عربی میں بھی اسی طرح ہم, اگر میں زید کو ہٹا دوں تو کچھ اور لگانا چاہوں تو میں کہوں ہو, ہے نا. تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ جی سر. ہاں, تو اس کو آج ہم دیکھیں گے. تو ہم نے سنگولر کے لیے کہتے تھے نصرت زیدن, آپ کہتے تھے نصرت زیدن. ہم کہتے تھے حل نصرتم زیدن, آپ کہتے تھے نعم نصرنا زیدن. اب میں اسی بات کو, اب میں کہہ رہا ہوں بار بار چونکہ جملہ چل رہا ہے, تو چلے اب میں اس دفعہ آپ سے کہتا ہوں حل نصرتا, یا نصرتا کی جگہ دربتا کہہ دیتا ہوں کہ حل دربتا, حل دربتا ہوں. تو آپ نے اسے مارا ہوا تھا, فرض کریں آپ نے مارا ہوا تھا, اب آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم ضربتہ, دربتا ہوں, یہ حقیقتاً لائک کلاس بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ مشکل چیلنج تھی جو میں نے آپ کو یہ کہا ہے, یہ میں نے ٹرائی کرنے کے لیے. آپ کہیں گے دربتو ہوں, ہے نا, کہ ہاں جی. اگر اچھا اسی طرح میں کہہ دوں حل نصر, حل دربتم ہو, کیا آپ سب نے مل کر اس کو ہو, تو کیا جواب دیں گے؟ دربنا. نعم دربنا ہو. ہاں جی, اس کا مطلب آپ سب نے مل کے مارا ہے اس بیچارے کو. نعم دربنا, یہ آپ اقرار جرم کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا تھا مارنے کے لیے, اس سے مارا ہے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. نعم دربنا, میں نے ویسے یہ نہیں کہا تھا کہ اضرب ہو, ہے نا. تو بہرحال آپ نے مارا. اچھا, بات آپ سمجھ گئے ہیں. اب اس کانسیپٹ کو دیکھ بھی لیتے ہیں. تو فعل ماضی کی پریکٹس میں اب زید کی بجائے ہم ہو کا استعمال کریں, وہی بات کہ ہم نے کہا حل نصرتا, نصرتا ہو. اچھا, اب یہاں پر ایک چھوٹا سا کلیہ, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, وہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ تو آپ نے ابھی خود جواب بھی دیا, آپ کو آتا بھی ہے, نصرتا ہو. تو آپ نے کہا نصرتو ہو, جی میں نے مدد کی اس کی. البتہ اس کی جو جمع ہے نصرتم, نصرتم ہو, عرب لوگ اس کو نصرتم ہو نہیں بول سکتے.
تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بولنے میں وہ کہتے ہیں نصرتموہ, یہ ہے نصرتم ہو. پلیز غور کرنا اس پر. یہ اصل میں ہونا ایسے ہی تھا, وہ جیسے پیچھے آپ نے نصرتم والا بھی پڑھا تھا نا, تو یہ عربوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا بھئی ہم سے ادائیگی نہیں ہو رہی, نصرتم ہو, تم ہو, تو انہوں نے اس کو بنا لیا نصرتمو, یہ اضافی واو ڈال کر پیش کے ساتھ, اور پھر ہو بولا. یہ سب بھی ہے نا, یہ اس ہیٹر کو تو کرو نا, اس کو لگا دوں. مجھے کچھ کہہ رہی ہیں کی آواز, پلیز مائک آف رکھیں. اچھا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, نصرتم ہو ہی بول رہے ہیں نا, نصرتمو ہو. تو جواباً ہم نے کہا نعم نصرنا ہو, جی ہم نے. اچھا, اب میں اس کو ذرا چینج کر کے اگر آپ سے یہ پوچھوں, حل نصرتم یا نصرتموہم, تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم نصرناہ اور یا نصرنا. نہیں, غور سے سنیں, مجھے دوبارہ سنیں. نصرناہم. ہم, ہاں, اب میں نے زیادہ جمع کر میں نے آپ سے پوچھا حل نصرتم کو عربوں کے اسٹائل میں نصرتموہم, تو ان سب کو, تو آپ نے بھی جواباً کہا نعم نصرناہم. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک شخص زیادہ کی مدد کر رہا ہے, تو میں کہوں حل نصرتہم, تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم نصر, نہیں میں نے ہم بولا ہے. نعم نصرتو پہلے یہ پورا کریں نا, نصرتا کو نصرتو میں چینج کیا, اور ہم کا ہم ہی تھرڈ پرسن جو تیسرا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ وہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پہلا لیول, سمپل لیول یہ ہے جو ماشاءاللہ آپ کو آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھتے ہیں ہم اس کو, یہ ماضی میں ایسا ہو سکتا ہے تو مضارع میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے نا, تو مضارع میں بھی ہم لگا لیتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں حل تنصرو زیدن, یہ آپ کرتے رہے ہیں, تو آپ نے کہتے تھے نعم انصرو زیدن. حل تنصرون زیدن, آپ کہتے تھے نعم ننصرو زیدن. اب ہم نے زید کو ہٹایا اور ہو لگا دیا, حل تنصرو ہو. اب یہاں پر یہ یاد رکھیں, دو اشارے آتے ہیں, دو. تو پہلا جو تنصرو تھا نا, اس کو تو آپ نے ویسے ہی الٹایا کہ انصرو, نعم انصرو ہو. وہ زید کی جگہ اب ہو آ رہا ہے, تو زید کا زید ہی آپ بولتے تھے نا, اب ہم ہو کا ہو ہی بولیں گے تھرڈ پرسن کے لیے. اچھا, یہاں ایک چیلنج کوشچن آپ سب کو, جس کو آتا ہوگا ہاتھ کھڑا کرے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں حل تنصرو نی, تو آپ میں سے کوئی کوشش کر سکتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے پلیز. چلیں سسٹر ایمان بتائیے. حل تنصرون. نہیں بیٹے, آپ کسی اور کو, بردر عبد الحنان بتائیے. میں نے کہا حل تنصرو نی. ٹھیک ہے, اب آپ نے دونوں کو الٹانا ہے, متکلم اور حاضر کی بات. جی سسٹر سحر کریں کوشش. نام تنصرو کا. اچھا, ایک چیز تو آپ نے ٹھیک کی ہے, نی کو کا میں الٹایا, تو تنصرو پر بھی غور کریں. انصرو کا سر. ویری گڈ. یہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت آگے کے لیول پر یہاں پہ آپ نے وہ اسکل ڈسپلے کیے ہیں. یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں دیکھیں, آسانی کے لیے یہ ذہن میں رکھیں, تنصرو اور نی تھا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں نے آپس میں ریورس ہونا ہے. تو تنصرو کو ہم نے ریورس کیا تو انصرو کر لیا, اور نی کو ہم نے ریورس کیا تو کا کر لیا. اب اصل میں آپ کو عربی میں چاہتا ہوں عربی میں سیکھیں, ورنہ ترجمہ کر کے تو بڑی آسانی سے آپ سیکھ جائیں گے نا. تنصرو نی, کیا تم نے مدد کی میری؟ تو اب جب جواب دوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا نا کہ ہاں میں نے مدد کی, انصرو کا تمہاری. رائٹ. اچھا چلے جمع. تو جب یہاں ایسے ضمائر لگ کر آئیں گے تو دو اشاروں میں بات ہوتی ہے. تو جیسے پیچھے بھی ہم نے کیا,
کہ ہم نے کیا کیا, لیٹ سے اسی کا اگر ہم کر لیں, حل ینصرو کیا وہ مدد یعنی کرے گا, ینصرونی. تو اب اس کا جواب دینا ہے, میں آپ سے جواب اگر مانگتا ہوں تو ینصرو چونکہ تھرڈ پرسن ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی جواب دیتے ہیں کہ نعم ینصرو کا, نی بھی الٹے گا نا, کہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا تمہاری. تو اب میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں حل تنصرونا, اب یہ تنصرونا جمع والا اور ہو سنگولر یہ والا, یہ دو اشارے ہیں, تو کیا جواب دیں گے آپ بتائیے؟ تنصرونا جمع کا تھا تو جمع میں الٹا تو بنا ننصرو اور ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو تھوڑا چینج کر کے آپ لوگوں سے پوچھوں. ہاں, اگر میں کہوں حل تنصرونا کم, نام ننصرو اچھا یہ اب چونکہ زبان کے حساب سے تو میننگ فل سینٹینس نہیں بن رہا, لیکن اسٹرکچر آپ بنا سکتے ہیں کہ تنصرونا کی جگہ ننصرو اور کم کی جگہ نا, تو ننصرو نا ہم نے مدد کی ہماری, اصل میں یہ بن رہا ہے. تو اینی ویز سمجھانے والی بات یہ ہے کہ دونوں سیغے جو ہے ان کا آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. آئیے انصر زیدن ایسا تھا نا, تو آپ کہتے تھے انصرو زیدن, آپ کہتے تھے ننصرو زیدن. اب ہم نے اس کو زید کی جگہ بار بار زید کہہ کے تھک گئے تھے, ہم نے ہو لگا دیا کہ انصر ہو, وہ ہو زید ہے یا کوئی بھی ہے جو بھی ہے, انصر ہو. آپ کیسے جواب دیں گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ٹکڑے سمجھیں, اگر آپ کو ٹکڑے کرنے صحیح آتے ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا انصرو تو مضارع والا ہے اور ہو یہ ضمائر میں سے ہو ہے, ہم نے مدد کی اس کی, میں مدد کروں گا اس کی. تو انصرو ہو. اب آپ کیسے جواب دیں گے؟ ننصرو ہو. تو اگر میں آپ سے کہوں انصر نی, اب آپ کیا کہیں گے؟ ویری گڈ. اور اگر میں آپ سے کہوں جلدی جلدی کریں تو پھر کیا آپ لگا دیں گے؟ یہ ہوئی نا بات زبردست, الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی کلاس اپنے اختتام کو آئی, نقطہ تعلیم دیکھیں گے اور پھر چند باتیں انشاءاللہ کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم بھی بہت مزے کا ہے, حدیث مبارکہ ہے. وعن عبداللہ بن حضرت عمرو بن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن, کہا جائے گا صاحب قرآن سے, یعنی قیامت کے روز صاحب قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا اقرا, پڑھ, ورتقی اور چڑھ اوپر کی طرف, ورتل اور یعنی پڑھ جیسا کہ کما کنت ترتل, اسی طرح جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے. کنتا یا اینی ویز یہ تو آپ کو ترتل فی الدنیا, دنیا میں, فَإِنَّ پس بے شک منزلتک تمہاری منزل عند آخری آیت تقرؤها اس آخری آیت پر ہوگی جتنا کہ تم پڑھو گے. یعنی قرآن پڑھنے والے کا اتنا اعزاز ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا, جنہیں قرآن آتا ہوگا, جو قرآن پڑھتے ہوں گے, جنہیں قرآن وہاں یاد ہوگا, انہیں ہی ہوگا جنہیں قرآن زندگی میں پڑھا ہوگا, اس کو یاد کیا ہوگا, اس کے ساتھ محبت کی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق جنت میں انہیں کہا جائے گا قرآن کو پڑھو اور چڑھو, اور یہاں چڑھنے سے مراد ہے وہ مرتبے میں اونچے ہوتے جائیں گے, جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں, اور ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں. تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. مطلب یہ ہوا کہ جتنی آیتیں ہمیں یاد ہوں یہ ہمارے لیے جنت میں بڑے فائدے کی بات ہوگی.
تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے نا، آپ اونچے مقام کے لیے آگے جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں اس روز آپ بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں تو ایک ہی حل ہے کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کی آیات آپ کو آتی ہو، اس کا ترجمہ، اس کے معنی، اس سے محبت. تو جو آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ قیامت میں آگے جائیں گے. دنیاوی گھروں کے لیے آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سالوں محنت کرتے ہیں. پاکستان میں تو ویسے بھی لوگوں کا ایک ہی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر بنا لیں، اور وہ ساری زندگی بیچارے اس میں مشقت کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگ ریٹائرمنٹ آ جاتی ہے، زندگی کا آخری 40-50 سال ہو گئے، پھر گھر بنا پاتے ہیں، ساری زندگی کا پیسہ لگاتے ہیں، کچھ بیچارے اس میں زیادہ دیر رہ بھی نہیں پاتے، جو میجورٹی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو 60 سال کے پہلے ہو چکے ہوتے ہیں کہ 10 سال رہے، 15 سال رہے، بعض کو اتنی توفیق بھی نہ ملی، لیٹ سے کوئی بہت رہا تو 25-50 سال بھی رہ لیا، تو آخر ختم ہے نا. پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی دیر اس گھر میں رہیں گے. اور زیادہ اگر بہت بڑھاپا آ جائے تو گھر والے تنگ ہو کے پھر اسی گھر سے اللہ معاف کرے نکالنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین اور قرآن سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، جنہیں والدین کے احترام کا اندازہ نہیں ہوتا. بہرحال اینی ویز وہ ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں ہم لوگ، اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یعنی ایک 10 سال کی زندگی یا 20 یا 50 یا 60 سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت، اور اس ابدی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ کی ترقی ملے گی، اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو صاحب قرآن کے لیے حافظ قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی ترقی. قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ، حفظ بھی آسان ہوگا. ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ جو ہے سمجھیں گے بھی، حفظ بھی کرتے جائیں گے. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کوئی ایگزیجریشن کے بغیر بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے میننگز کے بعد میں نے خود بہت سی صورتیں یاد ہو گئیں، کبھی بھولتی ہیں تو میننگ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہاں کیا بات کنیکٹ ہونا چاہیے. ایک دن میرا بیٹا سورہ بینہ کی کچھ آیات کا مجھے کہنے لگا، بابا اس کے ذرا معنی بتائیں. اس کو معنی بتاتے بتاتے آیات مجھے الحمدللہ کے فضل سے یاد ہو گئی. تو معنی آتا ہوگا آپ کو، اس کی خوبصورتی پتہ چلے گی نا، آپ کا دل کرے گا کہ مجھے یاد ہو جائے. تو اس لیے یہ تو نہیں میں آپ سے کہہ رہا کہ ظاہر آپ سارے پورا قرآن حفظ کریں، لیکن جس قدر ہو سکے اس کو یاد کریں، اس کا فائدہ بہت ہوگا. ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ایسا مقام اور مرتبہ ملے گا جس پر حقیقی طور پر آپ فخر کر سکیں، اور جنت کے اندر وہ بھی عام جگہ پہ نہیں. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی کورس تو پہلے اختتام کو پہنچ چکا ہے، ہماری آخری کلاس بھی اپنے اختتام کو آئی. ہم اپنے پہلا ہی ٹارگٹ جو 41,111 الفاظ کا اچیو کر چکے ہیں. اختتام کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے، اور ہر کام اس دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی و منشا سے ہوتا ہے، اس کی مشیت الہی سے. لیکن میں ان سب احباب کا ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا، اور ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم جیسے عام لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ارشد ملک صاحب جن سے میں نے پڑھا، میرے استاد ہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں. الفلاح منزل کا سٹاف جس کے تعاون سے یہ کورس آپ تک پہنچ رہا ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام AQT احباب، میں فردن سب کے نام لینا چاہوں گا، لیکن خاص طور پہ برادر عبدالحی، برادر اجاز، ہماری سسٹر غلام رقیہ، اور بہت سے احباب. میں معذرت اگر میں نام کے نہیں لے پا رہا یہاں پر آپ کے سامنے. سسٹر، اسی طرح ماجبین AQT جتنے بھی احباب ہمارے ہیں سب، اور شاہ زیب وہ انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بھی بنائیں گے. شروع میں آپ کی رجسٹریشن بھی کی تھی. بردر بلال، آپ سب کا بہت شکریہ کہ اس کلاس کی رونق آپ کی موجودگی سے تھی، اور اللہ پر آپ کا فضل تھا کہ آپ نے اس کو کنٹینیو رکھا، پورا کیا، اور انشاءاللہ آپ کو اس بھی دیں گے اور کوالیفائی کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اور میری فیملی کا کہ انہوں نے سپورٹ کی. میرے بچے اکثر کلاس کو سیٹ اپ کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں، بیگم صاحبہ باقی چیزیں دیکھتی ہیں، گھر میں خاموشی کو ممکن بناتی ہیں. تو آخر میں آپ کے لیے پھر وہی اعلانات کہ ہمارا آخری لیسن 18 نومبر آج ہو گیا. روین 24-25 اب پکی ہے آپ کی، آپشنل نہیں ہے، آپ سب اٹینڈ کریں گے. اس میں آپ کو کوئز اورینٹیشن ہوگی انشاءاللہ، اس پر بات کریں گے. 25 نومبر تک ہوم ورک لنکس کھلے ہیں، پلیز ان کو کر لیجئے.
वर्क बुक 1 दिसंबर तक सबमिट करवाने की कोशिश कीजिए। 4 दिसंबर के बाद वर्क बुक नहीं ली जाएगी और तब भी -10% मार्क्स होंगे। क्विज आपका 1 दिसंबर को इंशाल्लाह रात को इसी वक्त जो है होगा। ये चीजें ध्यान में रखिए। आपने नियत और इरादा किया हुआ है, आपने उस्ताद बनना है, जो सीखा है ऐसे लोगों को सिखाना है इंशाल्लाह। और जैसे मैं आपके साथ कर रहा था, आप भी आगे पढ़ाएंगे। सिखाते हुए आप और बहुत सीखेंगे, बहुत फायदा होगा। अल्फला मंजिल ट्रेनिंग्स भी करवाता है, आपको भी ऑफर की जाएगी इंशाल्लाह जब कभी ट्रेनिंग आएंगी यहाँ इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल, उसमें आप शामिल भी होंगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और मैं सेशन को अभी ब्रेक करने से पहले आपके साथ चंद बातें आखिरी बात के तौर पर शेयर करना चाहूँगा। तो